الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس موضوع پہ بات کروں گی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو عظمت کا نشان مینار پاکستان، جہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جہاں پہ ہمیں جس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اس جگہ پہ جو کچھ ہوا ہمیں اس کا بہت دکھ ہوا ہے۔ اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو اس کے تقدس کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح ایک لڑکی نے آ کر، کس طرح اس ٹک ٹاکر نے آ کر کس طرح بے حیائی کی دعوت دی، اور اس کے بعد لڑکوں نے کس طرح اس لڑکی کو استغفر اللہ کس قدر اس بچی کو بے حیائی یعنی اتنی وہ کر دی اس کے ساتھ کہ اس جگہ کا تقدس پامال کر دیا۔ وہ مینار پاکستان کا ساری دنیا میں 14 اگست کا جو دن تھا، اس میں کیا حال ہوا کہ لوگوں کے پاس ہمارا غلط میسیج جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بے حیائی جو ہو رہی ہے اس ٹک ٹاک کے اوپر، یہ جو خواتین، بچے، جوان، جو نوجوان اس پہ بے حیائی کر رہے ہیں اور جو برائی پھیلا رہے ہیں، صرف بے حیائی کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ اس میں دین کے میسیج بھی جا رہے ہیں۔ لیکن زیادہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کی طرف جا رہی ہے، جس چیز کا اس قدر دکھ ہو رہا ہے کہ ہمیں اس کے لیے ہم سب کو یہ سوچنا ہے کیا اس کو بند ہونا چاہیے، یا نوجوانوں پہ پابندی لگ جانی چاہیے، یا ایج لمٹ لگ جانی چاہیے اس کے لیے۔ اگر اس ایپ کو پاکستان میں چلانا ہے تو ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں کم از کم اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گی کہ آپ اس المدینہ میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنی رائے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یا تو اس ٹک ٹاک کو بند کریں، یا اس پہ ایج کی لمٹ لگا دی جائے، یا اس کا جو استعمال ہے وہ ایک ایسا کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو ایک اچھی چیز پہنچے، نہ کہ صرف گانا، بے حیائی، عریانیت پہنچے۔ اس لڑکی کو کس طرح اس طرح ننگا کیا گیا، اور اس کے ساتھ کس طرح مردوں نے برائی اور بے حیائی کی، اس چیز کا سخت دکھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری دور میں عورت روڈ پہ ننگی نظر آئے گی۔ پوچھا گیا کیا اس کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے؟ فرمایا کپڑے ہوں گے، لیکن وہ اس قدر باریک اور تنگ لباس پہنے گی کہ اس کے جسم کی ہیئت نظر آئے گی۔ تو آج آپ دیکھیں کہ وہی کام ہو رہا ہے، عورت بے حیائی کا لباس پہن رہی ہے، عورت تنگ، اور یہ ٹائٹس، پاجامے، پینٹیں، یہ مسلمان کا لباس نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے اولادوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو دین کی طرف لانا ہے، اور دین کا پیغام دینا ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، مرد کو اپنی نگاہ جھکانا ضروری ہے، اور یہ دین سے دوری ہے جس کی وجہ سے آج یہ بے حیائی اتنی زیادہ ہوئی کہ ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے۔ ہمارے جتنی نوجوان بچیاں ہیں ان کے لیے کتنی پرابلمز بن رہی ہے۔ ایک رکشے کا واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھیں اس رکشے میں اجتماعی زیادتی کر دی اس ماں اور بیٹی کے ساتھ، اور کس طرح پھر مدرسے میں بچیوں کے ساتھ کیا حالت ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ایک عورت آپ کے پاس آئی، اس نے کہا کہ ہمارے اوپر جو ہے مرد سیٹیاں کستے ہیں، کفار جو ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمان عورت کا کچھ ایسا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیات اتاری کہ اپنی اوڑھنیوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو، اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں کے اوپر کر لو۔ یعنی عورت، مسلمان عورت اور کافر عورت کی پہچان پردہ بن گئی۔ تو آج بے پردگی کی وجہ سے مرد جو عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا ہے، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ کی بے پردگی آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کی قبر کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے رسوائی بن رہی ہے۔ خدا کے لیے میرا جسم میری مرضی، اور یہ جو آج ٹک ٹاکر جو کر رہی ہیں، اور یہ جو آج بے حیائی پھیل رہی ہے، اپنے اوپر لاگو کرو کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ یاد رکھو یہ اس عورت کے ساتھ جو ہوا ہے، میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، مجھے سب لوگ کہہ رہے ہیں آپ اپنا انٹرویو دیں، تو میں یہی
یہی بات آپ سب کو کہنا چاہوں گی کہ اس کے ساتھ اللہ ناراض ہو گیا۔ جس نے سر عام کھڑے ہو کر بے حیائی کی دعوت دی تو وہ اس طرح تھی کہ جیسے ایک مٹھائی کی پلیٹ کو ننگا کر کے رکھ دیا جائے تو چاروں طرف سے مکھیاں آتی ہیں، آپ کس کس مکھی کو ہٹائیں گے؟ اور ایک چینی کی پلیٹ کو اگر ننگا کر دیا جائے چاروں طرف سے مکھیاں آئیں گی، آپ کس کس کو ہٹائیں گی؟ تو اسی طرح سیم ہے کہ جب عورت ننگے منہ ننگے سر نکلتی ہے تو بے شک مرد کو حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائے، لیکن یہ ہے کہ جو وقت جا رہا ہے اس میں عورت کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، مرد کو بھی چاہیے طرف توجہ کرے۔ اسلام ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنا ہے۔ اور کس قدر آپ دیکھیں کہ اس وقت بے حیائی پاکستان میں ہوتی جا رہی ہے اور ان جگہوں کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، یہ سب دین سے دوری کی وجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت علامہ اقبال کا وہ ایک شعر تھا، مجھے صحیح طرح سے اس وقت ذہن میں آ نہیں رہا، کہ چند بیبیاں جو روڈ پہ بے پردہ دیکھی، پوچھا کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ اور جواب انہوں نے دیا کہ ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ تو ہمارے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھروں سے اپنی بیٹیوں کو یہ ٹائٹس، پینٹیں، پاجامے، بے حیائی کے لباس سے روکیں، اپنی نگاہوں کو بھی جھکا کے چلیں۔ اور اسلام کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کار دیتا ہے، ہمیں اس طرح زندگی کو گزارنا ہے۔ اپنے آپ کو پردے میں لاؤ۔ خدا را بیٹیاں، مائیں، بہنیں، جو مائیں اپنی بیٹیوں کو سجا کے لے کے جا رہی ہیں، اور یہ جو ٹک ٹاکرز جو کر رہی ہیں، اور اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا ہے، ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام کر رہی ہیں۔ آپ اس جگہ کو آپ نے بدنام کر دیا جس جگہ پہ ہمارے پاکستان کی بنیاد تھی، جو قرارداد کی بنیاد تھی، وہ مینار پاکستان تھا۔ آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو میری ایک ہی آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ میرے ساتھ اس دعوت میں، آپ کا کمنٹس میرے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ پلیز اپنی رائے دیں، اور آپ کے ساتھ کافی سارے لوگ ہیں، آپ بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ میری ایک ہی رائے ہے، اس بیٹی کو توبہ کرنی چاہیے، اس بیٹی کو توبہ کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اس کو توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اپنے آپ کو روپوش کر لے، بالکل چھپا لے۔ جس کام سے انسان توبہ کرتا ہے اس کی طرف دوبارہ نہیں آتا ہے، اس کام کی طرف تمہیں دوبارہ لوگ نہیں نوچیں گے، ورنہ یاد رکھو لوگوں نے تمہیں بھی نظر میں رکھ لیا، اور لوگوں کو مزید جو ہے اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع مل گیا۔ لوگوں کو پاکستان کی بنیاد والی جگہ بن رہی تھی جہاں پہ، وہاں پہ اس پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اگر یہ بچی توبہ کر لے، اگر یہ بچی تمام ٹک ٹاکرز کو ایک ہی پیغام دے، اگر یہ بچی تمام مسلمان کی بیٹی کو ایک ہی پیغام دے، میں نے توبہ کی اور آج کے بعد میں یہ برائی اور بے حیائی کی طرف نہیں آؤں گی، اور آئندہ اپنے آپ کو عالمہ فاضلہ حافظہ بنانے کی نیت کرے، یقین کریں کہ خدا اس سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی معاف کرے گا۔ جس نے یہ بے حیائی دیکھی، اس قدر میرا دل رویا۔ اتنے سارے لڑکے تھے، ان میں کوئی تو ماں کا بیٹا ایسا ہوتا جو اس کو بچانے والا ہوتا۔ میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی کہ اس خاتون کے اندر تک کے کپڑے اتار کے اور پھر اس کو نیچے گرا کے نوچا جا رہا تھا، میرے پاس وہ ویڈیو بھی پہنچی ہے۔ لیکن آپ یقین کریں، اگر میں کسی سے بات کرتی ہوں اف اف کرتے ہیں۔ دکھ ہوا اس بات کا، اس نے خود دعوت دی، دکھ ہوا اس بات کا، مسلمان کے بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ تو امام حسین کا غلام ہے، تو مولا علی کا غلام ہے، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دینے والا ہے۔ دکھ ہوا اس لڑکی کا جو اس قدر بے حیائی اور برائی کی دعوت دے کر اور اپنے آپ کو بچا نہ سکی۔ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا ساتھ نہ دے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اگر ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے اور اللہ کا ساتھ ہو جائے تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میں ایک ہی بات کہوں گی تمام لوگوں کو کہ ندامت کا ایک آنسو آپ کی ساری زندگی کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ خدا کے لیے کمنٹس کریں، اس کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اس کی کوئی آڈیو ویڈیو، کوئی اس کا لنک کسی قسم کا نہ آپ اس پہ کمنٹ کریں، نہ آپ اس کو شیئر کریں، نہ آپ اس کو دیکھیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ برائی کی طرف جا رہی تھی اور اس کو اس وقت توبہ کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے آپ لوگ ضرور یہ کمنٹ کریں، کیا اس کو توبہ کرنی چاہیے؟
آپ کی رائے بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو، اور جتنی بیٹیاں برائی اور بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں، یاد رکھیں جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے توبہ ملے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے تو نے اگر احد کے پہاڑ سے بھی اوپر تک گناہ کر لیے تو آ مجھ سے ایک بار توبہ کر، تیرا رب تجھے معاف کرنے کو تیار ہے۔ شرط یہ کہ انسان سچی توبہ لے کر اپنے رب کے پاس آئے۔ اللہ عز و جل ہمیں، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو وہ راستہ دکھا دے جو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تھی میرا جسم میری مرضی، اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی وبائیں آئی ہیں۔ اب یہ جو کام ہوا ہے آپ دیکھیں وبائیں پہ وبائیں اتر رہی ہیں۔ اللہ عز و جل سے معافی مانگیں اور توبہ کے نفل پڑھیں اور توبہ کے ندامت کے آنسو بہائیں، اور جتنے لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور جتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں سب توبہ کریں اور سب کے سب آ کے ایک بار ایک توبہ کا میسیج کر دیں تاکہ سب کو پتہ چلے اسلام کا میسیج یہ ہے، سب کو پتہ چلے یہ ہے پاکستانی مرد اور عورت، سب کو پتہ چلے کہ یہ لوگ ہیں عظمت والے، عزت والے، اپنے نبی کا پیغام دینے والے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے کہا تھا اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا پیغام دنیا میں کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتا دو ان کو، اس کی امت تا قیامت اس کا پیغام دے گی۔ تو ہم وہ امتی ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنے نبی کا میسیج دیں، قرآن و سنت کے راستے پہ آئیں، توبہ کے آنسو بہائیں، اللہ کو راضی کریں۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ آئیں ہم مل کے وہ چراغ روشن کرتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ، یہ 14 اگست کا دن، ان دنوں کا واسطہ دے کے اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم ملک پاکستان پہ رحم فرما، تمام امت مسلمہ پہ رحم فرما، اور یہ جو آج بے حیائی اور برائی جس سے تو نے ہمیں پکڑا، اے مالک آنے والی نسلوں میں اس چیز کی ہمیں روک تھام کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو مدرسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے پروردگار ان کو بھی پروردگار ہدایت کا سیدھا راستہ عطا فرما۔ آپ دیکھیں رکشوں میں، مدرسوں میں، انہی دنوں میں، محرم کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ کس قدر واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے۔ میں ان ماں باپ کو کہوں گی خدارہ اپنی بیٹی کو پردہ کروائیں، خدارہ اپنے بیٹے کو حیا کی نظر دیں، خدارہ آپ اپنے بچوں کو توبہ کے راستے دکھائیں۔ خدارہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور ہم نے ایک ہی نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے۔ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے آپ کو برسوں کی محنت درکار ہوتی ہے، آپ کو برسوں کی عبادت درکار ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں جب انسان اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معافی دینے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو ایک قدم بڑھا میں 70 قدم تیری طرف آتا ہوں، تو ایک آنسو بہا میں تیری ان آنسوں کو قبول کرتا ہوں۔ ضرور اس کو شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس کریں۔